أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ دی حمد اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے کھرباں دفعہ درود و سلام، اس دے اصحاب تے سلام، اس دے اہل بیت تے سلام، امت دے تمام ولیاں تے سلام، تمام علماء اور صالحین دی بارگاہ سلام، اور میرے سجے اور کھبے بیٹھے ہوئے قبلہ محمد بوٹا صاحب تے اور قبلہ مفتی صاحب تے قبلہ شاہ صاحب تے اور جتنے بزرگ نے سب دی بارگاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو جتنے بزرگ نے سفید داڑیاں والے نے انہاں واسطے کرسیاں دا انتظام ہے گئے، وہ کرسی تھلے بہن دی بجائے اگر اتنے تشریف رکھن انہوں نے سوکھا بھی رہے گا اور گل کم سنن دی سمجھ بھی آئے گی۔ جی اتنے بزرگ بندے نے یہ جڑے بزرگ تشریف فرما نے یہ بیٹھے نال بالکل انہوں نے اٹھا کے کرسی تے بٹھا دیو، جتنے بھی بزرگ جی میں انہیں طبیعت ہو وہ اتنے تشریف رکھن، کوئی عالم کوئی سید زادہ ہے وہ بھی برائے مہربانی اتنے تشریف لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ سارے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی شفیع المذنبین۔ موضوع ہونے مینوں یاد آیا ہے کہ جڑا مینوں اشتہار بھیجا گیا سی اندے اُتے علم تصوف لکھیا سی، اور اتنے سارے خوبصورت چہرے رستے چ ملے، اتنے لوگ ملے، اتنے سارے لوگوں نے ویکھیا، اتنے سارے لوگوں نے فون آئے، وہ موضوع میرے ذہن چوں نکل گیا سی۔ میں رمضان دے متعلق گل کرنی سی، قرآن کریم دے متعلق گل کرنی سی، تو ہونے مینوں پتہ چلیا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ علم تصوف دے گل ہے، اون دے متعلق میں گل کراں گا۔ ساتھی بڑے غور نال سماعت فرمائن دے، اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا سی کہ میں اتنے آیا سا تو پھر وہ میں گفتگو نہیں سی کیتی، بعد چوں ساتھی آکھیا جی گفتگو بندے نے نہیں کیتی، تو گفتگو چونکہ ہو چکی سی تو زیادہ گفتگو بندہ کرے تو پھر گلاں یاد نہ رہن تو انہاں فائدہ نہیں ہوندا۔ مقصد ہوندا کسی نوں گل سمجھان دا، کسی نوں سمجھ آ جائے، اور اس سمجھاؤن واسطے فقیر تہاڈی ماں بولی مادری زبان پنجابی دا سہارا لیندا پیا ہے، وہ کوشش کرے گا کہ بالکل سادہ گفتگو کرے کہ جڑا بندہ سمجھنا چاہے انہوں سمجھ آ جائے۔ اللہ اس دے اندر میری مدد فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی عنایت نال اللہ مالا مال فرمائے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سلوک کی چیز ہے، تصوف کی چیز ہے، روحانیت کی چیز ہے، اور پھر اپنے اندازیاں نال ان کا جواب بھی دیندے نے۔ بہت ساری ایسی چیزاں ہوندیاں نے کہ جڑیاں لوگ ایویں بیان کر کے ان دے تبصرہ کر دیندے نے۔ اس دیاں سادہ جیاں مثالاں دیواں گا، تسی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بندے سمجھدار بیٹھے ہو، ہن تو پھر اخباراں تے اشعار لوگ عام پڑھتے ہیں۔ تہاڈی توجہ اپنی طرف کرن واسطے گل سمجھاؤن واسطے تہانوں میں تھوڑا عرض بھی کراں گا، تے
میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਦਰਸਾ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਨਕਾਹ, ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਨਕਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਬਤੁੱਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਬਤੁੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਸੈਫੀਆ ਹਸਨੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? ਜੀ ਕਦੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਸਦਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਆਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਿਓ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਬਤੁੱਲਾ। ਬਣਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਨ? ਕੌਣ? ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਗੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਗੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਰੱਬਨਾ ਵਬਅਸ ਫੀਹਿਮ ਰਸੂਲਮ ਮਿਨਹੁਮ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਕਾ ਵਯੁਅੱਲਿਮੁਲ ਕਿਤਾਬਾ ਵਲ ਹਿਕਮਾ ਵਯੁਜ਼ੱਕੀਹਿਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ, ਐਸਾ ਨਬੀ ਭੇਜ, ਰਸੂਲ ਭੇਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੇਜ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਦੱਸੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੇਜ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ? ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਹਿਕਮਤੋ ਦਨਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਨ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦੁਆ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਯੁਜ਼ੱਕੀਹਿਮ ਵਯੁਅੱਲਿਮੁਕੁਮ ਮਾ ਲਮ ਤਕੂਨੂ ਤਾਲਮੂਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜ਼ਕੀਆ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲਮ ਤਸਵੁਫ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 3 4 5, ਉੱਤੇ ਪੇਚਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਕੱਢ ਕਿਤਾਬ ਬਈ। ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਚਾਬੀ ਪਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਜੁੜਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਖੋਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਖਰਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਖੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਲੈ ਆਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੈਟ ਖੋਲ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰਦੇ का ऑपरेशन, ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਚਾਚਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਲਮ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ? ਇਲਮ ਤਸਵੁਫ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਟ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਛਾ ਚਾਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗਰਦਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਸਰਫ,
پھر تینوں منطق پڑھاواں گا، پھر آ پڑھے گا، پھر تینوں گل نہیں بھولے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وچھا چادر، تے ابو ہریرہ کی کیتا؟ چادر وچھا دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا جی پتہ جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بک پڑھے، پہلا بک پا دیتا، دوجا بک پا دیتا، تیجا بک پا دیتا۔ میں چادر لپیٹ لا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے پھر زندگی وچ مینوں کدی کوئی گل بھلی نہیں۔ انہوں سے علم تصوف سداں گے، علم باطن سداں گے۔ ایک دفعہ لاہور مناظرہ سی، شداد مجددی صاحب وہ مناظر سن، تے بابا جی خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے، وہ صدر مناظر سن۔ یہ جدوں کوئی دلیل دین تے بندے آکھن ماشاءاللہ سبحان اللہ، تے سیفی آکھن اللہ اکبر۔ وہ بابی آکھن مناظرہ چھڈو، پہلو دسو آ کی کردے جے؟ ایک ہی ہے۔ شہزاد مجددی سے آکھیا کہ اے علم ہے، یہ کڑا علم ہے جڑا سانوں نہیں پتہ؟ انہاں کہ یہ تو قرآن ہے، تانوں پتہ ہی نہیں ہے گا۔ وہ علم جنوں تسی نہیں جان دے۔ انہاں کہ ابو ہریرہ فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے دیتے ہیں، ایک علم اسرار تو دوسرا جڑا میں تسی جان دے، دوسرا علم اسرار دیتا ہے۔ یہ علم اسرار ہے۔ انہاں کہا ساڑھے کول تو نہیں پہنچا، انہاں کہا ساڑھے کول پہنچ گیا۔ یہ علم ہے جس علم دے نال جنہا تعلق لفظاں نال نہیں۔ ایک بندے دا لفظ ہون بڑے، وہ دسے بڑا کہ اگ لگ دیئے، پامبڑ بالدا ہے، اس طرح ہوندا ہے، اس طرح ہوندا ہے، لکڑاں کٹھیاں کیتی جاندیاں نے، لیکن ان دے کول اگ لاؤن نال سامان نہ ہوئے، اگ لا نہ سکدا ہوئے۔ کیا ان دے نال اگ لگ جائے گی گلاں کرن نال؟ جی بیلیو گلاں کرن نال اگ لگ جائے گی؟ 5-10 بندے بہ جان وہ آکھن بھی پامبڑ بل پیا، پامبڑ بل پیا، لگ جائے گی اگ؟ ایک ہوئے ان دے کو تیلی ہوئے، ان دے آکے انج کر کے تے لا دے، تے پھر منہ کچھ نہ بولے، اگ دا نام ہی نہ لوے تے لا دے تو لگ جائے گی۔ یہ علم میں جن دا تعلق عمل دے نال ہے تے لگ جان نال ہے۔ اس نو علم تصوف سادے نے، علم باطن سادے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے گئے، جبریل امین آ گئے، انہوں نے یا رسول پڑھو، آپ نے میں پڑھنے والا نہیں ہے گا۔ یا رسول پڑھو، میں پڑھنے والا نہیں ہے گا۔ یا رسول پڑھو، میں پڑھنے والا نہیں ہے گا۔ ہن جبریل جڑی چیز لے کے آئے سن، انہاں اپنا سینہ مصطفیٰ کریم دے سینے نال مس کر دیتا، تے پتہ نہیں جبریل نو اتھوں کی کچھ نصیب ہو گیا۔ جبریل دے مقدر، لیکن جڑا وہ نعمت لے کے آئے سن اللہ دی طرفوں، جڑی چیز لے کے آئے سن، وہ لفظاں والی ہی نہیں سی، وہ لفظاں والی ہی نہیں سی، دسن والی نہیں سی، وہ ان دے زبان تو انہوں ادا کرنا نہیں سی۔ وہ جبریل علیہ السلام نے جناب علی جفی پا لیا تے پھر سینہ سینہ رگڑیا۔ ہن جبریل سینہ رگڑیا، ہن جبریل دا زور کتنا زور ہے؟ جبریل علیہ السلام سینہ سینہ رگڑیا تو خوب رگڑیا، انہاں کو رگڑیا، انہاں کو رگڑیا۔ اللہ جبریل نے سینہ رگڑیا، جو رگڑ کے چھڑیا، پھر پکڑ لیا، پھر 3 دفعہ عرض کر، پھر عرض کی اس پڑھو، تو مصطفیٰ کریم سے پڑھنا شروع کر دیتا۔ جبریل امین دی خواہش سی پہلے علم ظاہر آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل مبارک سے پہلے علم باطن آئے۔ یہ علم آیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے عرض کی تھی، پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان دی آخری آیت پڑھنا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ علم سے جڑا بندہ جانتا نہیں سے گا، وہ بندہ جانتا نہیں سے گا۔ اکھ چپا کے تکیا سو، میرے دل دے کر گیا 2 ٹکڑے۔ یہ علم سی جڑا اکھ چ اکھ پیاں
دل نو توڑ دینا، دل دے اتوں پتھر توڑ دینا، اس نو علم تصوف بھی سادے نے، علم باطن بھی سادے نے، انہوں سافٹ ویئر بھی سادے نے۔ یہ اندر والا علم، باہروں مل مل تو دیئے نہیں تو اندروں مل مل تو۔ ایک بابے نے کسی میں نے پوچھا حضور علم تصوف کیے؟ فرمایا پترو کدی پانڈا توتا ہی او ہی ہے۔ انہوں نے کہا حضور او کی ہوندہ ہے؟ میں کدی پانڈا توتا ہی توتا ہے جی او ہی ہے۔ انہوں نے کہا حضور او ہی ہے، او ہی کی ہوندہ ہے؟ فرمایا سیانیاں پانڈا باہر تو ہی دے کہ اندروں پودا تو ہی دے؟ انہوں نے کہا جی اندروں پودا تو ہی دے۔ فرمایا یہ تصوف ہے۔ یہ اندر دی تبدیلی کرنا انہوں علم تصوف ساتھ دینا۔ اور یہ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے اور طریقہ جبریل امین ہے۔ آ کے انہوں نے دسیا ہوں ان دے اندر جڑے ساڈے سیفی توجہ کرتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ توجہ دے 3 طریقے دستے ہیں۔ وہ ایک طریقہ ہے کہ جی مجلس کے اندر بندہ خوشبو لے کے آ جائے، خوشبو لائی ہوئے تے پوری مجلس جڑی ہے انہوں خوشبو آ جائے، فرماتے ہیں سب تو ہلکا طریقہ ہے۔ دوجا طریقہ ہے کہ جی ایک گلاس کے اندر پانی ہوئے تو دوجے گلاس سے پا دیتا جائے، یہ اس تو تگڑا طریقہ ہے۔ جی حضرت شاہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ علیہ، پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، آپ جس وقت اتھے آپ دنیا سے جان لگے تھے، آپ دے پوترے دی عمر 13 سال سی۔ دادی نے آکھیا پتر تو پج، سارے لے گئے، سیال شریف والے لے گئے، فلانے لے گئے، فلانے لے گئے، تو بھی کچھ حاصل کر۔ وہ پھر پجے، جا کے انہاں اپنے دادے دے پیر چومے، خون سن، وہ قومے دی حالتے سن، کدی اکھ کھول دی سی، کدی پھر قومی حالتے تشریف لے جاندے سن۔ ہون ہوش ہوئی تے ویکھیا کہ انہاں دا خون، انہاں دا پوترا اللہ بخش پیر چومدا پیا، سینے لائے ہوئے روندا پیا۔ میرا بیٹا کی کہنا ہے؟ سیکرٹری میں کی چاہنا ہے؟ کی کرنا ہے؟ کی چاہنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں اے چاہنا ہوں آپ دے در تے ان لوگوں نے جتیاں سیدھیاں کرنا چاہنا۔ یہ تو چاہنا ہے وحدت رب دی تے مر مرشد دیاں تلیاں ہو، اے کام ستیاں ستیاں نہیں، اے کرنا پینا ہے۔ یہ تھے مراد نو میں مرید بننا پینا ہے، انہوں اداب کرنے پینے نے، انج کام نہیں بننا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے آپ کی مجلس آپ کے چہرے اجازت نہیں دیں دے۔ سلطان بور احمد فرماتے ہیں اگر ویسے ہی تخم ریزیاں ہوتی ہیں اور مرد لوگ جان پیدا ہوتے تو پھر مرد کی ضرورت نہ ہوتی ہے، عورتیں انگشتوں سے بچے پیدا کر لیتی۔ اس کے لیے وہ نور چاہیے جو نور سینہ مصطفیٰ سے آ رہا ہے۔ بھی اللہ دے ولی نو ویکھے، اللہ دے ولی دی کی پہچان ہے پتہ تو انہوں جی کی اللہ یاد آ جائے بھئی اے بادام نے، اس بادام نو ویکھ کے ریل گڈی یاد آئے گی؟ اے ٹکر نے، انہوں ویکھ کے بھائی جہاز یاد آئے گا؟ جوڑ نہیں۔ اللہ رب العالمین تمام طرح ایوب تو پا کے اس دے اندر کسی قسم دا کوئی عیب نہیں، وہ اونگ تو پا کے وہ تمام تر خوبیاں نہ مالا مال ہے۔ اور جڑا اے بندہ ہے ان دے پیٹ دے اندر گندگی ہے۔ یہ جڑا بندہ ہے یہ اکھاں دا محتاج ہے، اکھاں بند ہوئی ہیں کوئی نظر نہیں آتا، کنا دا محتاج ہے۔ یہ بندہ جڑا ہے یہ کانا تکبر کرے کی اندر چیز ہے کہ اے 2 دفعہ پیشاب والی جگہ تو نکلیا، انہوں ویکھ کے اللہ کی میں یاد آ گیا۔ اندر جوڑ ہی کوئی نہیں، جوڑ تا تد ہوندا نا کہ جی آپس میں کوئی مثل ہوندی، کوئی مثال ہوندی، وہ بے مثلوں بے مثال ہے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں، انہیں شانہ عقلاں تو بلند نے۔ یہ بندہ جڑا ہے یہ روٹی بھی کھاندا ہے، پانی بھی پیندا ہے،
یہ سوندا بھی ہے، جاگدا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، کسی دا جمیا ہوا ہے، کسی دا بیٹا ہے، کسی دا باپ ہے، کسی دا بھتیجا ہے، ان دی شان قل هو اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہے۔ اینو ویکھ کے کیوں یاد آ گیا؟ ان سلطان عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، حضرت قاضی ثناء پنی پتر رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ جویں سورج دے سامنے آئینہ کیتا جائے، سورج دے سامنے کی کیتا جائے؟ شیشہ کیتا جائے، شیشہ، اور اس شیشے دے وچ کنیاں شعاواں ہوندیاں، کنیاں شعاواں ہوندیاں جی؟ سورج دیاں، شیشے دے کنیاں شعاواں نے؟ سورج دیاں۔ ہن پوری کائنات تے کسی چیز دی ضرورت نہیں اللہ دا ایک بھی انوار و تجلیات ان تے آ سکے، اڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان دا وجود مٹ جائے گا۔ بلیو سمجھ آؤندی پئی جے؟ کچھ تو نہیں جگہ ہے، تو گلاں میں تانوں ہور سونیاں سن، لیکن ہن یاد آ گیا تصوف تے متعلق گل کرنی سی۔ تصوف کی چیز ہے؟ تصوف جن کڈن دا نام نہیں، پوتنیاں دا نام نہیں، تویت تاکے دا نام نہیں، پیر نو دعا کروا کے منڈا باہر کلن دا نام نہیں، کہ علم ہے۔ ایک بابا جی میرے کو تشریف لے آئے، انہوں نے کہا سرکار 3 بلاواں میرا سر پھڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں کہا بلاواں اور کوئی کام نہیں، تھوڑا سر پھڑ کے بہنا سے؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اس صرف جس دے اتنے انوار و تجلیات آندیاں نے، وہ صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی بارگاہ جان دی ایک کوئی گلی ہے، وہ گلی مصطفیٰ کریم دی گلی ہے۔ اس گلی تو ہٹ کے اللہ دی بارگاہ جو کوئی بندہ وڑ سکدا نہیں ہے گا، کسی دی ضرورت ہی نہیں ہے گی۔ یار چھوٹا جا کام ہے، بالکل چھوٹا جا کام ہے، تواڈے پنڈ دا ٹرانسفارم ہوے یا وڈیاں تاراں لنگھ دیاں نے، تو کوئی چاچا صدیق پوے، محمد بوٹا پوے، تو جناب اندر تو کنڈیاں پا دے تے اپنی فریج نو لا دے، کوئی شے رہ جائے گی؟ اڑ جاندے، چھوٹا جا کام ہے۔ اللہ رب العالمین انوار و تجلیات کسی چیز کی طاقت ہی نہیں ہے، جل کے راکھ ہو جائے، ایک کوئی سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن دے اتنے آندیاں نے۔ پھر ان دے سامنے ان دی مثال ایسے جیسے سورجاں دی مثال ہے، جس سینے تو سورج نو بھی روشنی ملتی ہے، جس سینے نو چند نو بھی روشنی ملتی ہے، جس سینے تو ہر شے نو نور ملتا ہے۔ پھر اگے صحابہ اپنے ظرف دے مطابق ان دے سامنے اپنے دل کر دینے، جی سورج سامنے آئینہ کیتا جاندہ ہے دل مصطفیٰ دے سامنے۔ پھر حضور اس آئینہ دے اگے لوکاں اگے آنے کیتے ہیں، پھر اگے کروڑاں کھرباں آئینے کیتے نے۔ پھر اگے میں چھوٹا ہونا سا تو وقت بچن ایسے میں لوکی دستے میں شاید چڑی پھڑنی ہوئے نا سرکار، تو انج ان دے آنکھیں چنا لشکارہ ماری دا، اسی میں لشکارہ مارنے سا۔ لشکارہ پتہ نا لشکارہ، وہ جو لشکارہ ہے وہ سینہ مصطفیٰ تو ہوندہ پہ لشکارہ، اگے وہ جتھے لشکارہ ماری اتھے پہنچ دے، یہ توجہ بھی لشکارہ ہے۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس لشکارے دے متعلق آپ فرماندے نے اے تن میرا چشمہ ہوئے، اے تن میرا شیشہ ہوئے، اے تن میرا شیشہ ہوئے، تے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں، لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے، ایک کھولاں تے ایک کجاں ہوں، اینا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے۔ ہون اس بندے نو ویکھ کے اللہ کی میں یاد آندا ہے، اللہ اس واسطے یاد آندا ہے گا تا بندہ ہے اندے دھینے چ نور ہوئے جڑا اللہ دا نور ہے کوئی صوفی بیٹھا جڑا مراقبے دی نیت سناوے؟ ویسے مراقبے دی نیت یاد نہ کرے جے، میں جی پڑھنا پیا سا امام مہربانی مجدد صاحب فرماندے نے کہ جویں دین دے اندر بدعت پیدا ہوندی ہے ایویں سلسلے اندر بدعت پیدا ہوندی ہے، دین دے بدعت پیدا ہوئے دین نو تباہ کر دیندی ہے، سلسلے جو بدعت پیدا ہو جائے سلسلہ تباہ ہو جاتا ہے، لوگ بدعتاں دے پیچھے لگ گئے۔
یہ کہڑے پیر صاحب نے جی یہ پوترے کٹ دینے ہوں پیر بڑے عجب گل ہے بعض پیر ماشاء اللہ ایسے پیر نے کہ ہر جگہ تو توید کٹ دینے جتھے ہاتھ لاؤندے اتھے توید کٹ دینے کسی دے نک چ توید کٹتے پے نے کسی کن چ توید کٹتے پے نے کسی دے کپڑے توید کٹتے پے نے ہر جگہ توید کٹ دینے یہ تصوف نہیں ہے کسی دا پوتنا پجا دینا یہ بھی تصوف نہیں ہائے ہائے اللہ تصوف کی ہے تصوف ہے کہ دل چو ہر شے میل کٹ کے دور کر کے دل چو ہر غیر دی محبت کٹ کے محبوب خدا دی محبت نہ مالا مال کر دینا جڑا پیر جن پجا دے بڑی گل ہے پوتنے پجا دے بڑی گل ہے توید بھی کٹ دے بڑی گل ہے اگ لا بھی دے بڑی گل ہے اگ بجا بھی دے بڑی گل ہے پر وہ تصوف والا نہیں ہے پیر دا کم اگ لا بھی تو ٹھیک ہے پیر لا دے بڑی کسی کا یہ نہ ہوئے لڑ پہ بھی ساڑھے پیروں پیر گل پہ کرتا تھوڑے پیر سلامت رہنا یہ وے کہ پیر دا کم یہ وے کہ دل چ غیر دی محبت کٹ کے اللہ تعالی رسول دی محبت نہ مالا مال کرے اللہ بیلیو سبحان اللہ نہ آکھو چپ کر گل سنو اللہ اکبر یہ تصوف ہے یہ تصوف ہے جڑا سینہ مصطفیٰ چ ہوندا ہے یار عجب گل نہیں ایک بندہ حضرت امام احمد حنبل کتنے حدیثاں دے حافظ سن 50,000 حدیث دا حافظ ہوئے ایک وہ صحابی جنہیں مصطفیٰ کریم نو تکیا ہوئے ایک حدیث دا بھی راوی نہ ہوئے انہیں قدمہ دی خاک نہ پہنچ سکے تصوف سے اصحابی تسبیحاں کر کے صحابی نہیں ہوئے اصحابی راتی جا کے صحابی نہیں ہوئے اصحابی چلا کر کے صحابی نہیں ہویا اصحابی مصطفیٰ کریم دی نظر چ نور دے نال صحابی ہویا انہیں ایمان دی حالت نال مصطفیٰ کریم نے ویکھیا تو وہ مقام صحابیت پہ پہنچ گیا پچھلے آنے والے غوث و کتب ابدال ولی کلم جمع ہو جان تو انہیں قدموں دی خاک تک نہیں پہنچ سکتے اس مسجد نے علم تصوف تصوف دا جس حضرت نے فرمایا سی یہ لفظ جڑا نا صوفی تو نکلیا صوف تو نکلیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم درتے لوگ تصوف سکھتے سن وہ پھر چادر صوف دی لیندے سن پیڈاں دے ان دی چادر لیندے سن ادھی انہیں چادر دی لک دی بننی ادھی اتر لینے اتھوں لفظ صوفہ صوفی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درتے رہندے سن اتھوں لفظ صوفی نکلیا صوف ہے اسی سالک آنے جڑا رستہ طے کرنا چاہتا ہے اور پھر ایک گل ہے یہ جڑا علم حاصل کرنا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ پاک فرماندے نے میں جنات انسانوں نے محض پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا اور کوئی کام نہیں تو جدو عبادت ول سکھ لے پھر ان دا ہر کام بھی عبادت ہے ان دا سونا بھی عبادت ہے ان دا جاگنا بھی عبادت ہے ان دا کم کرنا بھی عبادت ہے ان دا شادی کرنا بھی عبادت ہے ان دا لڑنا بھی عبادت ہے ان دا صلح کرنا بھی عبادت ہے تو جدو بندے دا مقصد یہ وے عبادت پر عبادت واسطے استاد پکڑنا اگر بندہ بغیر استاد تو عبادت کرے گا تو پھر یہ رستے مرضاں بڑی ظالم نے کہ انج نہ ہوئے کہ تو بغیر استاد تو عبادت شروع کرنا ہے تو پار سجدہ تکبر کے اندر پیرا نہ ہو جائے تو اپنے آپ کو بڑا وڈا سمجھنے لگ پے یہ پار سجدہ تکبر ہے نا انہیں شیطان نو تباہ کر دیتا انہیں بلم بن بور ورگے تباہ کر دیتا نال استاد ہوئے اور استاد بھی نظر دور دی رکھدا ہوئے یہ بندہ انہوں بولدا کتھوں پیا ہے وہ پھر خیال کرے حضرت امام ربانی موجود رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ چلیا کہ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سالکاں نو پہلے سبق میں توجہ دی اجازت دے دیتی فرمایا حضور چنگا نہیں جے کیتا تے جو دیتی جے پھر بڑا خیال کرو کہ شریعت دے پابند رہن انہاں دی کڑی نگرانی کرو یہ میں گلاں کیتیاں کو سمجھ آ گئی جناب کسی نہیں سمجھ آئی کو پوچھنا چاہے تو پوچھ لوے کوئی سوال کرنا ہے کہ نہیں ہوں تھوڑا اس اگے چلیے اگاں چلیے کہ بس کریے ہاں یہ ہوں علم جدو بندہ سکھدا ہے پھر اس بندے دے اندر
5 ਆਲਮ ਖਲਕ ਦੇ ਲਤਾਇਫ ਨੇ ਤੇ 5 ਆਲਮ ਅਮਰ ਦੇ ਲਤਾਇਫ ਨੇ। 5 ਆਲਮ ਅਮਰ ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਲੈ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬੇਲੀਆ ਆਲਮ ਅਮਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਤਾਇਫ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਸੈਫੀ ਪੱਗ ਪੁਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵਜਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫਿਸ ਬਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੈਫੀਓ ਬਿਦਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੀਨ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇਲਮ ਪੜੋ, ਇਲਮ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਮੁਰਾਕਬਾਤ ਕਰੋ ਬੇਲੀਓ। ਇਹ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ 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 ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੀ? ਛੱਟਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਤੀਫੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੂਹ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰ, ਚੌਥੇ ਨਾਂ ਖਫੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਫਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲਤਾਇਫ ਨੇ? ਆਲਮੇ ਅਮਰ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਸਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਲਮ ਖਲਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮ ਅਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਬਕ ਇਹ ਮੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਬੇਲੀਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ ਹੱਸ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਪੀਰ ਸਬਕ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੱਸੀ ਤੂੰ ਜਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹਮਜ਼ਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਵੀ ਆਲਮ ਅਮਰ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਤਨਾ ਸਬਕ ਤੇਰਾ? ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਨਫਿਸ ਬਾਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਫਸੀ ਤੱਕ ਕਾਲਬੀ ਤੱਕ ਜਰਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕਾਲਬੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲੀ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਾਲਬੀ? ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਠਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅੱਲਾਹ, ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ? दूसरा मराक नफीस बात तरीका दसो जी। ये भी गल हाय हाय अरे BRB नार है ना जी। इत्थे इत्थे एक दफ़ा ना जो फौजी सन तो इन्हों को असला ख़त्म हो गया पाकिस्तानियों को। उधर इंडियन आ गए, फायरिंग ही फायरिंग की जान। इन्हें आख्या हम मर तो जाना, ये नारे मारो। आखन तकबीर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। इतने को नारे मारे कि वो फौजी भज गए। तालिबान ने असीं फड़े गए, साढ़े इर्द गिर्द अमेरिका वाले आ गए, उन्हें आके सुन फायरिंग असीं को मारते रहो, सुन मारते। फिर यह होया कि साढ़े को असला खत्म हो गया। अस एक दूजे ने आख्या कि वक्त शहादत है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रसालत या रसूलल्लाह, नारे खूब मार मार के नारे नारे आंदे बाहरों फायरिंग होना बंद हो गई। अस आख्या भी ये तो सानू बाहर कढ़न वास्ते ना किया है, असी अंदर बैठे रहे।
ਅਖੀਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਬਈ, ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਮਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ, ਕੁਛ ਮਰੇ ਪਏ, ਕੁਛ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਕੁਛ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸਾਂ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਫਟਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੂਫੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਮ ਬਿਨ ਬਰਖੀਆ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤਖਤ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਮ ਬਿਨ ਬਰਖੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਖੋਲੋ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਫੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਬਾਤ ਕੀਤਾ, ਖਿੱਚਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਜ਼ਰਬ ਲਾਈ, ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ सांस ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? सांस ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਫ ਤੋਂ ਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਾ ਦਾ ਮੈਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाब ज़ात नफ़ी होगी? फरमाया कोई थोड़ा, वो तो अल्लाह दे महबूब ने, वो कोई थोड़े ने, वो तो अल्लाह दे महबूब ने। ये लोगों को पता ही नहीं कि कोई कौन कोई है ते अपना कौन है। मैं ला देना ला ऐसा करो कि चिश्तिया बैठा बैठा को बंदा चिश्तियां सबक वाला, चिश्तियां सबक वाला बैठा हुआ तलवार दी गल्लां में ला ऐसे खिंचो कि बिल्कुल हर शय जी है। हम कई बंदे ने जी वेखो जी वो भी फलाने ने, तो वो भी फलाने ने, तो वो भी फलाने ने, तो वो भी फलाने ने। ला पिनो नहीं 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 नहीं, सब जितने बातिल अकीदा ने सब दा इनकार है, किसी नहीं मानते। हम तो कई मौलवी इकट्ठे कर दें जनाब हिंदू साहब ने, ये सिख साहब ने, ये ईसाई साहब ने, कलमा दा नहीं, बस एक कला है, दूजा कोई साहब सूब नहीं है, बस एक है। ला खिंच के सब तो पहले सांस बंद करके कालबी तक लेके आना, फिर इलाहा कंधे तक इल्लल्लाह दी ज़रब पूरी मतना इंज दिल ते मारनी है कि पूरे लतैफ अंदर खबर हो जाए। और उसी एक दफ़ा पकड़ ले मुजाहिद, उन्हें आख्या जी थोड़ी ये राइफल की होंगी 3 फौजी साहब की होंगी 3 जी G3। उन्हें आख्या G3 नाल तुसीं साडा टैंक उड़ाने जे, ये टैंक की दीवार G3 गोली तोड़ नहीं सकती। अफान का हम तोड़ेगा, पठान का एक बात होता है तोड़ेगा। उन्हें आख्या लियाओ जी, फिर सामने टैंक खड़ा कर दिता। उन्हें मारिया, बुलट मारिया, उसने वेख के आख्या अल्लाह अकबर, मारिया, घोड़ा दबाया, धड़क टैंक उड़ गया। और उसने आख्या ओ गोली नहीं उड़ाया, अल्लाह अकबर ने उड़ाया। इन किने उड़ाया? अल्लाह अकबर। जे तुहानू बेली कलमा पढ़न दा वाद ही ना आया, ओ एक पठान ने फड़ लेना, हालांकि लतीफा बनया हुआ है, उन्होंने सिख फड़ लेना, कलमा पढ़ो। उसने कहा पढ़ा देना, देखो अगर कुछ आज कलमा आता होता तो एक काफिर मुसलमान हो गया था। तो सैफियों कलमा याद करो। तो उन्होंने बिल्कुल जट की गल सुना के 2-3 पैगाम दे के टाइम बड़ा हो गया, अल्लाह अकबर। एक नाशिक सुन के फिर तुम्हें इजाजत देने, जे तुहाडा ज़ौक होवे तो हुणे भी इजाजत है। गल कोई नहीं, गल सुना दी जी, तसव्वुफ की गल बिल्कुल जट की गल सुना के मैं अपने मुर्शद ने सुनाई तो आप बड़े खुश होए। जट की गल ये वे, ये तसव्वुफ का मैंने सलूक का मैंने उस हासिल करना अपने अंदर दी जो चीज़ां ने इंसान के जिसम के अंदर एक बकायदा बड़ा एक टॉपिक है। बंदे के जिसम के अंदर शहवत भी है, बंदे के जिसम के अंदर लालच भी है, बंदे के जिसम अंदर गुस्सा भी है। उन्होंने इतदाल ते आना लैके आना, ये
ਇਹ ਤਸਵੁਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਟਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਨ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਜਦ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੌਰਾ ਦੀ ਸੁਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਸੁਨਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੱਟੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਜਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੂਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦੇਸਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। ਇਹ ਨਫਸ ਕਮੀਨਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਬਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਛਟਾ ਸਬਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। ਛਟਾ ਸਬਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਪੀਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਬੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਕਾਮ ਨਫਸੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਨਫਸ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦੇਸਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ, ਸ਼ਹਿਵਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਖੀਲੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਤਕੱਬਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ। 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ। ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਂ ਟੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਟੌਂ ਟੌਂ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਹਲਵੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਖਾਵਾਂ, ਟੌਂ ਟੌਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਿਤ ਟੌਂ ਟੌਂ ਕਰੇ, ਹੱਟੀ ਕਰੇ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਮਾ ਨਾ ਲਾਲਚ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਕੇ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? मेरे दिल से निकाल दो, मेरे दिल से कांटा रोजगार, मेरे जिगर से निकाल दीजिए कि रूह को खबर ना हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का ऐसे निकाल दीजिए कि जिगर को खबर ना हो। ये जरा मेरे दिल कांटा चुभ्या है ना जी, इधरों भी पैसा आ जाए, इंज भी हो जाए, इंज भी हो जाए, इंज भी हो जाए, ये भी खत्म हो जाए। हट्टी सरे करार दी जिथे दीवा मित बले, ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਬੂਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਐਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਟਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਫੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੈਗਾਮ ਆਖਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ کہ جنہاں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، ہے اسی وہ بدقسمت جڑے نبی دی شریعت چلن لگے اسی گھبرانے ہاں۔ اللہ اکبر۔ او ایک مائی کو پاکستان کا واقعہ، ایک مائی بیچاری انہوں نے پتر باہر چلا گیا، انہیں بڑی کمائی کی تھی، بڑی کمائی کی تھی، باہروں نے ہر مہینے اپنے ماں ڈرافٹ بھیجنا۔ پتر کئی سالوں بعد باہر آیا، باہروں آیا اور اسے سوچتا کہ میری ماں نے چاچے بشیر کو ہاتھا لے لیا ہونا ہے، چاچے ذوالقرنین دے بھی جڑے 10 کلے نے خرید لے ہونے نے، جو پنڈ جانے دے بڑی وڈی کوٹھی بنائی ہونی نے، ماں نے مال والا اندر پلودر بنایا ہونا ہے، ماں نے آ کیتا ہونا ہے، آ کیتا ہونا ہے، آ کیتا ہونا ہے، آ کیتا ہونا ہے۔ جو پنڈ وڑیا تے اپنے بوئے اگے گیا تو اوہی دروازہ سی، وہ بھی ٹوٹا ہوا سی۔ اتنے مائی نے اس دروازے دے پردہ کرنے سے اگے بوری تانی سی، کھاد دے توڑے لائے سن، انہوں اتنے بھی گوبر لگا ہوا سی۔ پوچھا ماں کتنے وے؟ انہوں نے کہا فلانے کھوہ تے گئی ہے۔ پتر بھجا اتنے، ویکھیا کہ ماں تھاپیاں تھپدی پئی۔ تسی کس حد دے جے؟ تھاپیاں پاتھیاں، پاتھیاں تھپدی پئی، پاتھیاں بنا رہی ہے۔ وہ پتر ماں نو ملیا، ماں پتر نو ملی، بڑے روئے۔ روندے روندے مائی نے پتر نے آکھیا ماں یہ کی کرنی پئی ہے؟ انہیں پترا ٹیکا دوائی ویندا ہی لینی ہے، روٹی ٹکر ویندا ہی ہے، بچہ ہور تو چلا گیا، باپ تیرا پہلو مر گیا سی، میرے کول پترا اور کچھ نہیں سی، میں یہی کرنی ہے۔ انہیں ماں میں تینوں ارباں روپیے کر لینے۔ انہیں پتر اللہ دا نام ہی 1 روپیہ مینوں نہیں ملیا۔ انہیں کہا ماں تیرے انگوٹھا تیرے لگا ہویا، میرے کو کاغذ جاندہ رہے اس ملک چ۔ انہیں کہا پترا میں نے تو آپ پیا، انہیں کہا ڈاکیا ہوندہ سی کی کردا سی؟ انہیں کہا میں نے کوئی تیزیں دیندہ سی، انگوٹھا لوا کے چلا جاندہ سی۔ انہیں کہا وہ کتنے نے کاغذ؟ انہیں کہا پتر میں انہوں صندوق سانپ کے رکھے نے، پتر انہوں نے میں توڑا دیتا کھاد والا، نال اتنے میں انہوں چھاپر پایا ہے، پترا چھت وگدی گلا نہ ہو جان۔ انہیں کھولیا، وہ پریا پیا، انہیں اما ہی پیسے سن۔ انہیں کہ وہ بچہ میں تو پتہ نہیں لگا۔ ایک میں وہ جگہ تے گیا، تھانے صلح سی تے قتل دا رولا سی، میں صلح کراؤن واسطے تھانے چلا گیا۔ وہ جس میں اتنے گیا جتنے وہ قیدی سی، اتنے قرآن کریم پڑھیا پیا۔ وہ تفتیش نے پوچھا میں قرآن تسی پڑھ دے جی؟ انہیں کہا نہیں، میں یہ پڑھ دا نہیں۔ میں پھر کیوں رکھیا ہے؟ آندھے شاہ جی کدی قسم چکانی ہوندی۔ اللہ، ایک بندہ جرمن چلا گیا، انہیں انجینئر سی، جرمن چلا گیا، بڑا افسر لگ گیا اتنے جا کے، بڑا کم۔ ایک جرمن دوست انہوں ملنے واسطے آ گیا، انہیں کہتے کم جانا سی، وہ فجر والی آ گیا۔ انہوں نے اشارہ کیتا میں نماز پڑھنے نے کہ پڑھ لا۔ وہ دفتر بیگ سامنے بہ گیا صوفے تے، یہ نماز پڑھنا لگ پیا، 2-4 رکعتاں نماز پڑھیاں۔ پھر انہیں آخیا بھی یہ جو ٹائم بڑا ہے تو کعوہ پی تو میں سورہ یاسین پڑھ لا۔ انہیں شروع کر دیتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن پڑھی۔ جدو یہ چومیا وہ جرمن بھی چومیا، بڑا ہونا۔ اس بعد جرمن نے کیا یہ تو کیسا ساؤنڈ گایا ہے، یہ تو جڑا کیسی قرات کیتی ہے، تو ایسا جڑا تو بولیا تو گایا ہے، میرے دل میں بڑا سکون ملیا، بڑا اچھا لگا ہے، میری روح بڑا خوشی ہوئی ہے۔ ایک ہی ہے، اس نے کہا یا قرآن کریم ہے، انہیں قرآن کریم کی انہیں ساڑھے نبی دی کتاب ہے، جو ساڑھے نبی دی اتری اللہ دی کلام ہے۔ انہیں کہا اللہ بڑا مزہ یہ کی لکھے ہے ویچ؟ انہیں کہا یار وہ تو میں نہیں پتا ہے گا۔ انہیں کہا اچھا، انہیں دنیا میں پہلی دفعہ بندہ ویکھا ہے جڑا ایڈے شوق نال کتاب پڑھدا ہے، پتہ نہیں کتاب اندر کی ہے۔ اللہ دوستو، اج
یہ وعدہ میرے نال کرو کہ قرآن پڑھنا ہے تے ترجمے تے تفسیر نال پڑھنا ہے. ایک آیت بھی اگر تسی پڑھ دے جے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ان دا دنیا بھی بڑا فائدہ ہے، آخرت بھی بڑا فائدہ ہے. تصوف دے متعلق میں تمہیں کوئی خاص دس نہیں سکیا، تو ٹائم ہی بڑا میں لے لیا. دوران گفتگو کچھ ساتھیوں نے سبق پوچھے نے، پراوا میرے نوں جویں مرضی نفیس بات کرو کرو نہ کرو جویں مرضی کرو، مینوں اندے نال کوئی نہیں. تے میں بھی نالے کون ہونا میں تمہیں پوچھنے والا، ویسے ذوق نال بھی چلو تواڈے پوچھاں گے، میں فقیر دا بھی گل بن جائے. تے ویسے یہ کہ مرشد سبق دے بندے نوں یاد رکھنا چاہیے، وہ کردے رہنا چاہیے. جی نفس بات صحیح ہوئے گی تو پھر انشاءاللہ اگے فائدہ بھی صحیح ہوگا، نہیں تو بدت پیدا ہوندے اگے انہیں جو پیر آئے دنیا تے اج انہیں مرید انہیں چیزوں چھوڑ گئے. اللہ تے اس واسطے ضروری طور تے قرآن کریم پڑھنا ہے. اور جڑا بالخصوص اس دور دے جڑا بڑا وڈا فتنہ ہے، جس فتنے کو اسی سدنے ہاں، جڑا فتنہ قادیانیاں دا فتنہ ہے، وہ بڑا اتھوں تک کہ سارے وڈے وڈے لوگ جڑے قادیانیاں دے پیراں دے تھلے بہ گئے نے. اس وقت دوستو یہ ختم نبوت دا علم حاصل کرنا بھی اس دور میں بڑا ضروری ہے کہ یہ فلماں ڈرامے یہ سارا کہانیاں وہ اس واسطے بنا پے نے کہ لوگوں دا نبی صلی اللہ ذات پاک کا تعلق دور ہو جائے. ختم نبوت اتنے بھی تساں علم بھی حاصل کرو، ان عمل بھی کرو، اور اپنے بچوں نوں دین دا علم پڑھاؤ. اپنے بچوں نوں دین دا علم پڑھاؤ. ہے کوئی بندہ آکھے میں اپنے بچوں نوں دین دا علم پڑھاواں گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہے کوئی بندہ آکھے اپنی بیٹی نوں دین دا علم پڑھاواں گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور قرآن کریم پڑھنا ہے انشاءاللہ. جب قرآن پڑھو گے، بابا جی خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن کہ جب قرآن پڑھو گے تو پھر چہرے تے نور آ جائے گا. بابا جی فرماندے سن کہ اللہ اکبر، فرمانے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک بندہ گیا، اس نے کہا جی مینوں فلانی شے چاہیے فلانی چاہیے فلانی چاہیے، جاندا رہندا سی. پھر ایک دفعہ بابا سید عمر فاروق فرمایا کہ جا کے ہر ٹائم مانگدا رہنا، جا قرآن پڑھیا کر. اس بعد پھر وہ بندہ آیا ہی نہیں. ایک دن سر راہ ملاقات ہو گیا، فرمایا تو ناراض ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں جی، مینوں قرآن نے اتنا عطا فرمایا، اتنا غنی کیتا، اتنا گیان کیتا ہے، میں تواڈے کول آن تو بے نیاز ہو گیا. اس وقت دوستو قرآن کریم نے پڑھو اور ذوق نہ پڑھو، شوق نہ پڑھو. اور قرآن کریم نو با ترجمہ تفسیر بالکل کنز الایمان شریف دا ترجمہ ہے، انہاں نال جڑیاں تفسیراں نے مفتی احمد یا خنیمی رحمۃ اللہ علیہ دی اور حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی، انہاں دی تفسیر ہے بالکل مختصر. اگر تسی پڑھو گے انشاءاللہ